دوستو 2011 کی مردم شماری اور اردو کے تعلق سے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ اس کی دوسری قسط ہے. اس میں آپ کا استقبال ہے. پہلی قسط میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ 2011 کی مردم شماری میں اردو کی کل آبادی میں جو کمی آ گئی ہے اس کی وجہیں کیا ہو سکتی ہیں. ان ممکنہ وجہوں میں ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے اور مسلمانوں کا اور اردو کا باہمی تعلق ہے تو پھر اردو آبادی کیوں گھٹ گئی، اردو آبادی میں کیوں کمی واقع ہوئی تھی. ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان اردو ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے. حقیقت جو سامنے آ رہی ہے مردم شماری کی زبان سے متعلق رپورٹ سے وہ کچھ اور ہی کہتی ہے. 2011 کی مردم شماری میں بتایا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کی جو کل آبادی ہے اس کے صرف 29.48% نے، یعنی پورے ملک کے مسلمانوں میں سے 29.48% لوگوں نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا ہے. بقیہ نے اپنی زبان اردو نہیں گردانا ہے. زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اردو زبان کے مسائل کا ایک پہلو مسلمان اور اردو زبان کا باہمی رشتہ تو ہے ہی. اس تعلق کی مذہبی، ثقافتی اور علمی بہت سی وجہیں ہیں، لیکن اس وقت ہم اس کو صرف مردم شماری تک محدود کرتے ہیں. مردم شماری کے اعداد اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ اردو شہر کے لوگوں کی زبان ہے، وہیں مسلمان اور اردو کی بھی ایک عجیب تصویر ابھرتی ہے. جیسا کہ گزشتہ قسط میں بتایا گیا تھا 1951 کی مردم شماری میں بہت سے لوگوں نے اپنی زبان ہندوستانی لکھوائی تھی. 1961 میں ان کی کل تعداد 1 لاکھ رہ گئی. لگ بھگ اسی تناسب میں اردو آبادی میں اضافہ بھی نظر آیا تھا. مردم شماری کی رپورٹ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہندوستانی کو اپنی مادری زبان لکھوانے والوں میں کتنے مسلمان تھے. اس لیے ہندوستانی اور مسلمانوں کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، مگر یہ تو ظاہر ہے کہ اردو والوں کی بڑی تعداد نے 1951 میں ہندوستانی کو اپنی مادری زبان قرار دیا تھا. 1950 میں جب آئین میں ہندی کو مرکزی سرکار کی کام کاج کی زبان قرار دے دیا گیا، جسے ناگری میں لکھا جانا تھا، اس کی ترقی کے لیے خصوصی انتظام کیا جانے لگا تو ہندی والے جوش و خروش میں اپنی زبان ہندی لکھوا رہے تھے، مگر بہت سے اردو والے بے یقینی کی حالت میں اپنی مادری زبان ہندوستانی لکھوا رہے تھے. جو لوگ اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دینے پر مصر ہیں ان کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والے مسلمان تھے. اگر اردو اور مسلمانوں کا باہمی تعلق اتنا گہرا ہے تو بعد کی مردم شماری میں کم از کم دہلی، یو پی، بہار وغیرہ میں 100% مسلمانوں کو اپنی مادری زبان اردو لکھوانا چاہیے تھا. اسی طرح آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک وغیرہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنی مادری زبان اردو درج کرانا چاہیے تھا، مگر صورتحال کچھ اور ہے. 1961 میں جب ہندوستانی لکھوانے والوں کی تعداد گھٹ کر 1 لاکھ کے قریب رہ گئی تھی، تب بھی مسلمانوں کی کل تعداد کے محض 16.81% نے اپنی زبان اردو لکھوائی. اس کی کئی طرح سے تعبیر ڈھونڈی جا سکتی ہے. اس لیے کہ 1971 سے جب بہت سے معاملات طے ہو چکے تھے تو اردو والوں کی تعداد ملک میں مسلمانوں کی تعداد کا 46.60% ہو گئی.
مگر 1981 میں یہ تعداد ذرا گھٹ کر 46.27% تھی، جبکہ اردو والوں کی تعداد میں 63,20,000 کا اضافہ ہوا تھا، یعنی مجموعی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ تناسب پھر گھٹتا چلا گیا۔ 1991 میں اردو والے مسلمانوں کی کل آبادی کا 42.72% تھی، 2001 میں مزید گھٹ کر 37.29% رہ گئی۔ 2011 کی مردم شماری میں بتایا ہے کہ ملک میں اردو آبادی کو مادری زبان قرار دینے والے مسلمانوں کی کل آبادی محض 29.48% ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ جن علاقوں میں مسلمان عام طور سے اردو بولتے ہیں وہاں مسلمانوں کی آبادی میں کم اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان گرداننا کم کر دیا ہے، یا اردو سے ان کا لگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وضاحت ریاستی سطح کے اعداد و شمار کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ چلیے ہم دہلی سے ابتدا کرتے ہیں، جس کو اردو زبان و تہذیب کا مرکز مانا جاتا ہے۔ 1961 کی مردم شماری سے پتہ چلا کہ دہلی کے مسلمانوں میں اردو بولنے والوں کی تعداد 98.56 یعنی 98.56% ہے۔ پھر 1971 میں ایک عجیب بات ہوئی، پورے ملک میں تو مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جنہوں نے اردو کو مادری زبان لکھوایا، مگر دہلی میں یہ تعداد 98.56% سے گھٹ کر 87.87% ہو گئی۔ یعنی دہلی میں جو کل مسلمان تھے ان میں سے محض 87.87 یا یوں کہہ لیجیے 88% نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا۔ 2001 میں یہ تعداد گھٹ کر 53.85%، مان لیجیے 54% ہو گئی، اور 2011 میں یہ تعداد مزید گھٹ گئی۔ دہلی کے کل 40.19% مسلمانوں نے اپنی زبان اردو لکھوائی۔ تو کیا دہلی سے اردو بولنے والے ہجرت کر گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے مسلمان زیادہ بڑی تعداد میں دہلی میں آباد ہو گئے ہوں جن کی زبان اردو نہیں ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2001 میں دہلی میں اردو کو مادری زبان لکھوانے والوں کی تعداد 8,74,000 تھی۔ 2011 میں یہ تعداد گھٹ کر 8,68,000 ہو گئی، جبکہ اسی عرصے میں دہلی میں مسلمانوں کی تعداد 16,23,000 سے بڑھ کر 21,59,000 ہو گئی۔ تو کیا دہلی کے مسلمانوں نے اردو کو اپنی زبان لکھوانا یا مادری زبان لکھوانا رفتہ رفتہ کم کر دیا ہے؟ اب ذرا اتر پردیش کی طرف رخ کرتے ہیں۔ 1961 کی مردم شماری کے مطابق اس وقت 73.15% مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا تھا۔ 1971 میں یہ تعداد گھٹ کر 67.80% ہو گئی۔ 21ویں صدی میں حال اور پتلا ہو گیا۔ 2001 میں اتر پردیش کے محض 43.17% مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان قرار دیا۔ 2011 کی مردم شماری نے اطلاع دی ہے کہ اب اتر پردیش میں صرف 28.11% مسلمانوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوایا ہے۔ ایک اور بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ 2001 میں اتر پردیش میں اردو کو مادری زبان قرار دینے والوں کی کل تعداد 1,32,72,000 تھی۔ 2011 میں
گھٹ کر 1,08,20,000 رہ گئی، یعنی تقریباً 24,52,000 اردو والے کم ہو گئے۔ اتر پردیش سے کاٹ کر اتراکھنڈ بنا، وہاں 2001 میں اردو کو مادری زبان قرار دینے والوں کی تعداد مسلم آبادی کا 49.11% تھی، 50 مان لیجیے، جو 2011 میں گھٹ کر 30.26% ہو گئی۔ اس دوران وہاں بھی اردو آبادی میں سے 71,000 افراد کم ہو گئے۔ آگے جب جنوبی ہندوستان کا تجزیہ کریں گے تو تصویر زیادہ واضح ہو سکتی ہے، مگر پہلے ذرا بہار کی طرف توجہ کر لیں، جہاں 1980 کی دہائی میں اردو کو دوسری سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا۔ اس پر جتنا بھی عمل ہوا ہو، لیکن اردو والوں پر ملازمتوں کے دروازے تو کھلے، کچھ نہ کچھ تو ہوا، سرکاری فنڈ بھی ملنے لگا، جس سے نا امیدی کی فضا کم ہوتی چلی گئی، اور اردو والوں میں اس زبان سے وابستگی بڑھنی چاہیے تھی، مگر اعداد و شمار کچھ اور کہتے ہیں۔ 1961 میں مسلمانوں کو مادری زبان قرار دینے والوں کی تعداد بہار میں 71.71% تھی، جو 1971 میں گھٹ کر 65.75% رہ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو کے سلسلے میں زبردست تحریک چل رہی تھی، اور شہر شہر مہم چلا کر کہا جا رہا تھا کہ مردم شماری کے خانے میں اپنی زبان اردو لکھوائیں۔ 2001 میں یہ تعداد ذرا سا بڑھ کر 68.92 یعنی 69 مان لیجیے فیصد ہو گئی، مگر 2011 میں پھر گھٹ کر 49.94 یعنی 50% پر آ گئی، یعنی بہار کے محض 50% مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا۔ اس عرصے میں یہ بھی ہوا کہ 2001 میں اردو والوں کی تعداد 94,57,000 تھی، وہ 2011 میں گھٹ کر 87,70,000 ہو گئی، یعنی تقریباً 6,87,000 اردو والے بہار میں کم ہو گئے۔ اب اس کا الزام کس کے سر جائے گا؟ بہار کا ایک حصہ کاٹ کر جھارکھنڈ بنا، وہاں 2001 میں اردو آبادی مسلم آبادی کا 62.29% تھی، تو 2011 میں گھٹ کر 41% ہو گئی۔ اس عرصے میں یہ ہوا کہ جھارکھنڈ میں 2001 میں اردو والوں کی تعداد 23,24,000 تھی، وہ 2011 میں گھٹ کر 19,66,000 ہو گئی، یعنی وہاں بھی تقریباً 3,59,000 اردو والے کم ہو گئے۔ جب ان ریاستوں کا ذکر ہو رہا ہے تو مدھیہ پردیش کو بھی دیکھ لیا گیا، جہاں 1961 میں 56.18% مسلمانوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوایا تھا۔ 1971 میں یہ تعداد گھٹ کر 54.43% ہوئی، مگر 2001 میں 30.88% پر آ گئی۔ پھر یہ نوبت آئی کہ 2011 میں 19.19% مسلمانوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوائی ہے۔ مدھیہ پردیش کا ایک حصہ کاٹ کر چھتیس گڑھ بنایا گیا، وہاں یہ تعداد 2001 میں 21.48% اور 2011 میں 15.12% تھی، یعنی ایسا بھی نہیں کہ مدھیہ پردیش میں جو کمی نظر آئی وہ اردو آبادی نئے صوبے میں منتقل ہو گئی ہے، وہاں بھی اردو بولنے والے تقریباً 80,000 افراد کم ہو گئے۔ ایسا بھی نہیں کہ جنوبی ریاستوں کی سرکاری زبان ہندی ہے، معاف کیجیے گا، ایسا بھی نہیں کہ جن ریاستوں کی سرکاری زبان ہندی ہے وہاں اردو آبادی گھٹتی ہی گئی ہو۔ ہریانہ اور راجستھان میں اردو کو مادری زبان بتانے والوں میں مسلمانوں کا فیصد تو گھٹا ہے، مگر مجموعی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلا ہریانہ میں 2001 میں 21.23% مسلمانوں کی زبان اردو تھی، تو 2011 میں یہ تعداد گھٹ کر
21% ہو گئی، مگر اسی عرصے میں اردو بولنے والوں کی مجموعی تعداد میں 1,14,000 افراد کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح راجستھان میں 2001 میں 13.84% مسلمان اردو والے تھے، تو 2011 میں گھٹ کر 10.59 یا 11 مان لیجئے 11% ہو گئی، مگر مجموعی تعداد میں 1,900 افراد کا اضافہ ہوا۔ اسی قسم کی ایک ریاست ہماچل پردیش بھی ہے، جس میں فیصد میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر مجموعی تعداد میں 5,000 افراد کا اضافہ ہوا۔ ہماچل جیسی چھوٹی سی ریاست میں یہ اضافہ معنی رکھتا ہے۔ ایسی ہی صورت چندی گڑھ میں نظر آتی ہے، جہاں اردو بولنے والوں کی مجموعی تعداد میں 3,000 افراد کا اضافہ ہوا، اور 2001 میں وہاں کے 20.24% مسلمان اردو بولتے تھے، تو 2011 میں ان کی تعداد 20.59% ہو گئی۔ کیا یہ پورے ملک میں اسی طرح ہو رہا ہے، یا صرف ان ریاستوں میں ہو رہا ہے جن کی سرکاری زبان ہندی ہے، یا شمالی ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے اور جنوب کی حالت اس سے مختلف ہے؟ اس کا اندازہ تب ہو سکے گا جب غیر ہندی ریاستوں کے ساتھ ہندی ریاستوں، خاص طور سے جنوبی ہندوستان اور ساتھ ہی شمال مشرقی ہندوستان کا جائزہ لیں گے۔ یہ جائزہ تب مکمل ہوگا جب مکمل ہوگا تبھی ہم اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں گے اور اس کی وجوہ پر غور کر سکیں گے۔ یہ تفصیلی تجزیے کا متقاضی ہے، اس لیے غیر ہندی ریاستوں کا جائزہ اگلی قسط میں لیں گے۔